بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے ملک اور ہمارے علاقے میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے اس کی اجازت الحمدللہ مل چکی ہے۔ اب ہم سب کو چاہیے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ اور جو حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن جاری کی گئی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی کریں۔ آپ نے میری پہلی ویڈیوز میں بھی کچھ مسائل سنے ہوں گے، تو آج پھر میں آپ کے سامنے کچھ اور مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ یہ مختصر ویڈیو ہوگی، آپ اس کو پورا سنیں اور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ دعاؤں سے نوازیں، اور اگر آپ کوئی رائے یا مشورہ دینا چاہیں یا کوئی قابل اعتراض بات ہو تو کمنٹ کر کے ہمیں بتلائیں تاکہ ہم اس غلطی کا ازالہ کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں مسائل کو۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ قربانی کتنے دن ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ اگر کسی آدمی نے 10 ذی الحجہ سے پہلے یا 12 ذی الحجہ کے بعد قربانی کر لی وہ معتبر نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی قربانی پہلے دن کرنی چاہیے یا تیسرے دن؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو کی جائے، اس دن نہ ہو سکے دوسرا درجہ 11 کو اور تیسرا درجہ 12 کو ہے۔ ایک کثرت سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی رات میں کیا قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رات میں قربانی کرنا کراہت کے ساتھ صحیح ہے، لیکن یہ جب ہے جب کہ روشنی کا بہترین انتظام ہو، ایسا نہ ہو کہ اندھیرے کی وجہ سے ذبح کرنے میں کمی رہ جائے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی کا جو اصل وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک رہتا ہے، البتہ جس بڑی آبادی میں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز عید الاضحیٰ کے بعد ہی قربانی درست ہوگی، اور جہاں نماز عید جائز نہ ہو جیسے چھوٹے گاؤں و دیہات تو وہاں صبح صادق کے فوراً بعد سے قربانی کرنا درست ہے۔ پھر ایک مسئلہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کا اصلی وقت 10 ذی الحجہ کی اشراق سے لے کر زوال تک ہے۔ اس میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ ادا کہلائے گی، اور اگر کسی عذر سے اگلے دن نماز پڑھی جائے گی تو وہ قضا کے درجے میں ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ عید الفطر کی نماز کے بعد دیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی جگہ پر عید کی نماز تو ہو گئی ہے لیکن ابھی تک امام صاحب نے خطبہ نہیں دیا، تو خطبے سے پہلے کیا قربانی کر سکتے ہیں عید کی نماز کے بعد اور خطبے سے پہلے؟ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو قربانی تو درست ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ خطبے کے بعد ہی قربانی کی جائے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے، اگر کسی امام نے بھولے سے یا بلا وضو نماز عید پڑھا دی، پھر عیدگاہ میں مجمع منتشر ہو گیا ادھر ادھر، بعد میں اسے یاد آیا تو دوبارہ عید کی نماز کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر مجمع وہیں جو کا تو بیٹھا ہوا ہے، منتشر نہیں ہوا ہے، تو عید کی نماز دہرائی جائے گی۔ تاہم اگر کوئی شخص ایسی صورت میں نماز دہرانے سے قبل قربانی کرتے ہیں استحساناً اس کی قربانی درست مانی جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کر لی گئی ہو اور محلوں کی مسجد میں نماز عید میں دیر ہو تو بھی قربانی کرنا درست ہے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے، اگر شہر میں کسی جگہ نماز عید الاضحیٰ پڑھ لی جائے تو پورے شہر والوں کے لیے قربانی کرنا درست ہو جاتا ہے، اس میں عیدگاہ یا جامع مسجد وغیرہ کی نماز پر صحت کا مدار نہیں ہے۔ مسئلے کو بھی اس کو بہت کثرت سے پوچھتے ہیں۔
ایک مسئلہ یہ آتا ہے، اگر کسی شخص نے دوسرے شہر میں قربانی کا انتظام کیا ہوا ہے تو اسی شہر میں نماز عید کے بعد قربانی درست ہوگی؟ ایسا نہیں ہے کہ اپنے یہاں کی نماز عید کا انتظار کیا، بلکہ جس جگہ وہ قربانی کا جانور ہے اسی جگہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر کسی شہر میں آپسی انتشار یا کرفیو وغیرہ کی وجہ سے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو زوال کے وقت تک انتظار کیا جائے، اس کے بعد قربانی کی جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص زوال سے پہلے ہی قربانی کر لے تو مختار قول کے مطابق اس کی قربانی بھی درست مانی جائے گی۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو نماز عید الاضحیٰ نہ پڑھی گئی تو نماز عید کا وقت گزرنے یعنی زوال ہو جانے کے بعد قربانی کرنا درست ہے، اور زوال سے پہلے قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر کسی وجہ سے 10 ذی الحجہ کے بجائے 11 یا 12 ذی الحجہ کو نماز عید الاضحیٰ پڑھی جا رہی ہو تو ایسی صورت میں نماز عید سے پہلے بھی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گاؤں و دیہات میں 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے فوراً بعد قربانی کی اجازت ہے، حتیٰ کہ اگر دیہات کے بعض لوگ شہر میں عید کی نماز پڑھنے جائیں اور گھر والے ان کی واپسی سے قبل قربانی کر دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر شہری شخص نے دیہات میں قربانی کا نظم کیا ہوا ہو، اپنا جانور پہلے ہی دیہات میں بیچ دیا ہو تو وہاں صبح صادق کے فوراً بعد اس کی قربانی درست ہو جائے گی، شہر کی نماز عید کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی مسئلہ بہت کثرت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ سستی قیمت کی بنا پر دوسری جگہ قربانی کرانے میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، یہ لوگ مسئلہ بکثرت پوچھتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مالی عبادات میں جتنا زیادہ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے ثواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ آج کل بعض لوگ محض ناموری اور دکھاوے کے لیے گراں قیمت جانور خریدتے ہیں اور پھر اس کا خوب چرچا کر کے خوش ہوتے ہیں، تو اس ریاکاری کے ساتھ ثواب کی امید رکھنا محض فریب ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی عمل مقبول ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ چند مسائل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔